کفار نے جھٹلایا تھا میرے حضور کو، مگر خدا نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ یہ بد نصیب اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم میرے آقا کو جھٹلایا تھا، مگر خدا نے فرمایا آیات اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے حضور اللہ کی آیات بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا آسان کر کے اگر آپ کو سمجھاؤں، آیات آیت کی جمع ہے، سبحان اللہ۔ اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جس کے ذریعے رب کو پہچانا جا سکے، اللہ اکبر۔ جس کے ذریعے رب کو پہچانا جا سکے۔ اور خدا نے یہ نہیں فرمایا میرے حضور کو کہ آیت، بلکہ فرمایا آیات اللہ، کیوں کہ میرے حضور کی ذات بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور میرے آقا کی ساری صفات بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو دنیا کی ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ کہ دنیا کی ہر چیز خدا کی وحدانیت کا پتہ دیتی ہے، مگر ہر چیز خدا کی کسی ایک صفت کی نشانی ہے۔ جس طرح سورج یہ خدا کے نور کا پتہ دیتا ہے، ہوا اور پانی یہ خدا کی سخاوت کے خطبے پڑھ رہے ہیں۔ ہر دنیا کی ہر چیز کو کسی ایک نشانی، ایک صفت کی طرح اپنا پتہ دیتی ہے اور خبر دیتی ہے، مگر میرے حضور رب کی ذات کا کے بھی مظہر ہے اور رب کی ساری صفات کے بھی مظہر ہے۔ آقا کریم خدا کی ذات کے بھی مظہر ہیں اور خدا کی ساری صفات کے بھی مظہر ہیں۔ اگر خدا کا علم دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے علم کو دیکھو، سبحان اللہ۔ خدا کی سخاوت دیکھنی ہو تو میرے حضور کی سخاوت کو دیکھو۔ میرے امام پھر بولے، کہنے لگے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی تو سب کے بال سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، مگر حضرت جابر کا بال سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے حضور نے دعا دی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب ان کے والد گرامی کی جنگ میں شہید ہو گئے، ان کے والد گرامی پہ قرضہ بہت تھا، حضرت جابر کی بہنیں بھی تھیں، قرضہ بہت زیادہ تھا، مگر جب باغ پکا تو پھل بالکل تھوڑا حاصل ہوا۔ اب حضرت جابر کو فکر دامن ہوا کہ کہیں اس باغ کے پھل سے قرضہ ہی اتر جاتا کہ اپنی بہنوں کی پرورش تو میں محنت مزدوری کر کے بھی کر لیتا، مگر وہ پھل اتنا تھا کہ اس سے قرضہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر میں جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے حضور آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ قرضہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ میری کچھ رعایت کریں۔ فرماتے میرے حضور نے فرمایا جابر جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا دو، یعنی اعلیٰ کھجوروں کا ڈھیر الگ لگا دو اور ردی کھجوروں کا ڈھیر الگ لگا دو، اور متوسط درجے کی جو کھجوریں ہیں ان کا ڈھیر الگ لگا دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ان کے ڈھیر الگ الگ لگا دیے، پھر جانے رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میرے ساتھ تشریف لائے۔ کہتے جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو وہ کبیدہ ہو گئے، کیونکہ بے ایمان تھے۔ وہ کہنے لگے مجھے کہ میں ہمارا سارا قرض لٹاؤ، سارا قرض ادا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے حضور وہ جو آدھا کھجوروں کا ڈھیر تھا اس کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا، چکر لگا کے اس ڈھیر کے اوپر جلوہ فرما ہو گئے۔ اور آقا کریم نے فرمایا جابر ان قرضہ لینے والوں کو کہو کہ اپنا اپنا قرضہ کھجوریں ناپتے جاؤ، اپنا قرضہ لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے وہ سارے قرضہ لے کے فارغ ہو گئے، یعنی سب کو لٹا دیا۔ کہتے فسلم اللہ البیاض کلھا حتی انظر الی البیض کان الذی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنها لم تنقص تمرۃ واحدۃ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے کے سارے ڈھیر بچا لیے، سبحان اللہ۔ سب کا قرضہ دے دیا، سارے ڈھیر بچا لیے۔ کہتے ہیں اس ڈھیر کو دیکھا جس پہ جانے کائنات جلوہ فرما دے، کہتے ہیں اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔